إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورة Al-Imran آیت نمبر 33 to 41. لفظی ترجمہ ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو ونوحن اور نوح علیہ السلام کو
و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین سارے جہانوں پر، ذریتم جو اولاد تھے، بعدھا من بعد ایک دوسرے کی، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اذ جب قالت امرأۃ کہا بیوی نے، عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر مانی ہے، لکا تیرے واسطے، ماں اس کی جو، فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل سو تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ فلما سو جب، وضعتھا اس نے جنم دیا اس کو، قالت تو بولی، ربی اے میرے رب، انی میں نے، وضعتھا جنم دیا اس کو، انثیٰ لڑکی، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو، وضعت اس نے جنا، ولیس اور نہیں، ذکر بیٹا، کل انثیٰ مانند بیٹی کے، وانی اور بے شک میں نے، سمیتھا نام رکھا اس کا، مریم، وانی اور میں، اعیذھا پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتھا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، فتقبلھا تو قبول کیا اس کو، ربھا اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی طرح کا قبول کرنا، وانبتھا اور بڑھایا اس کو، نباتاً بڑھانا، حسناً اچھا، وکفلھا اور سپرد کیا اس کو، زکریا علیہ السلام نے، کلما جب بھی، داخل ہوتا، علیہا اس کے پاس، زکریا علیہ السلام، محرابا حجرے میں، وجدا پاتے، عندہا اس کے پاس، رزقاً کچھ کھانا، قولا اس نے کہا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے آیا، لکا تیرے پاس، ھذا یہ، قالت اس نے کہا، ہوا من عند اللہ، ہوا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، ہنالک وہیں، دعا کی، زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب سے، قولا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، ہب لی عطا کر مجھے، من لدنکا اپنے پاس سے، ذریۃً اولاد، طیبۃً پاک، انکا بے شک تو، سمیع الدعا سمیع سننے والا ہے، دعا کا، فنادتہ تو آواز دی اس کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وہو جبکہ وہ، قائم کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب حجرے میں، ان اللہ کہ اللہ، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تمہیں، بیحییٰ کی، مصدقا جو تصدیق کرے گا، بکلمات ایک حکم کی، من اللہ اللہ سے، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً اور نفس کو قابو رکھنے والا ہوگا، ونبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے، قولا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد بلغنی الکبر
وقت اور البتہ تحقیق بلغانی پہنچ گیا مجھ کو کبرو بڑھاپا وامرأتی اور میری عورت آخرن بانجھ ہے۔ قالا اس نے کہا کذالک اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب اجعل مقرر فرما دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی۔ قالا اس نے کہا آیتک تیری نشانی اللہ یہ ہے کہ نہ تکلما تو بات کرے گا الناسا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا مگر رمزا اشارے سے وذکر اور تو یاد کر ربک اپنے رب کو کثیرن بہت وسبح اور تسبیح کر بالعشی شام والابکار اور صبح۔ تفسیر ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تمام جہان کے لوگوں میں سے ہم نے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے آل کو اور عمران کو اور عمران کے آل کو منتخب فرما لیا، چن لیا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے۔ اور اللہ کے دین کے لیے چنے جانا سب سے بہترین چنے جانا ہے۔ سب سے پہلے کس کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ اور دوسرا یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا۔ انہیں عمر طویل عطا کی گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، یعنی 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کی، 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ پھر بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ اور پھر آگے کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اور عمران کا، آل عمران کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے آل کو بھی چن لیا، ان کو بھی چنا اور ان کے آل کو بھی چن لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آل نے بھی بہت قربانیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ تو اللہ کے دین کے راستے میں کب کوئی چنا جاتا ہے؟ جب وہ چنے جانے کے لائق ہو۔ اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو چنے جانے کے لائق ہو، جو اللہ کے راستے میں قربانی دینا جانتا ہو۔ اور اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو اپنے رب کی محبت میں بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے بھی گریز نہ کرے، جیسے آل عمران، ابراہیم علیہ السلام۔ اور آل عمران سے مراد کون ہے یہاں پر؟ اس عمران سے مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں۔
اب ابراہیم اور آل ابراہیم کی کیا قربانیاں تھیں، ان سے تو ہم سب واقف ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین سب چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، آگ میں کودنا پڑا کود گئے اللہ کی خاطر، پھر بچے اور بیوی کو کہا صحرا میں چھوڑو، چھوڑ آئے، بیوی اور بچے کی تنہائی کاٹنی پڑی، دوری کاٹنی پڑی، کاٹ لی، اللہ کی محبت میں پھر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا موقع آیا، یہ والی قربانی اللہ نے مانگی، یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آگے آل عمران کی کیا قربانی تھی، جن کا ذکر ادھر انہی اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایسی کوئی حدیث یا ایسی آیت پڑھیں تو دل کرتا ہے ہمارا رب ہمیں بھی چن لے، تو ہمیں بھی اس قابل بننا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہم بھی لاڈلے بن جائیں، ہم بھی اس کے چنے ہوئے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ یعنی سب انبیاء آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یا دوسرے معنی یہ ہیں اس کے کہ دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے، ان کا مشن، ان کا اخلاق، ان کے طریقے، ان کا مقصد کیا تھا، ایک ہی تھا، ملتے جلتے اخلاق کے مالک تھے، ان کا مقصد، ان کا کام، ان کا مشن ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھی کہ اللہ کا کلمہ بلند کریں، دین کی سر بلندی، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ پھر اگلی آیت سے آل عمران کی قربانی کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میرے رب تو میری طرف سے اسے قبول فرما لے، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ عمران کی بیوی، ان کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بہت نیک خاتون تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور بڑے عرصے بعد جب ان کو حمل ہوا اور اس کے کچھ عرصے بعد ابھی یہ حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کنڈیشن میں اولاد انسان کو اپنا سب سے بڑا سہارا نظر آتی، لیکن یہ اس وقت نظر مان رہی ہیں کہ جب ان کا شوہر فوت ہو گیا، اکیلی ہیں، اور اولاد کے لیے کیا نظر مان رہی ہیں کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام آزاد کرنے کی کیا کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں۔ اب دیکھیں اتنا بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی ہیں، فتقبل، بس تو اس کو قبول کر لینا۔ فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کو بس قبول کر لینا۔ ہم تو تھوڑی اللہ کی عبادت کر لیں، 4 سجدے دے لیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے نیک ہو گئے، یا ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا۔ وہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہی ہیں، اپنی اولاد اپنے رب کو دینے جا رہی ہیں، اللہ کے راستے میں وقف کرنے جا رہی ہیں، لیکن دعا کیا کر رہی ہیں، نظر کس بات پہ ہے، کام پہ نہیں کہ میں کام کتنا بڑا کر رہی ہوں، نظر اس چیز پہ ہے کہ بس میرا رب یہ میری نیکی قبول کر لے اپنی بارگاہ میں۔ تو ہماری نظر بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا 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 دین کے راستے میں، کیا کیا نیک اعمال کر لیے۔ فکر یہ ہونی چاہیے، نظر اس بات پہ ہونی چاہیے، توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ بس ہمارا رب قبول کر لے، اللہ پاک جو بھی کیا ہے اس کو بس قبول کر لینا۔ کیونکہ اگر قبول نہ ہوئی اللہ کی بارگاہ میں تو اتنی محنت، اتنی مشقت
سب بے فائدہ۔ پھر کہتی ہیں انک انت السمیع العلیم، بے شک تو پوری طرح سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں ایک بچہ ہے، شوہر بھی جا چکا دنیا سے، اب ایک واحد بچہ ہے، اس کو بھی کس کے راستے میں وقف کر رہی ہیں؟ اللہ کے راستے میں وقف کر رہی ہیں۔ ہم سوچیں ہمارے 3 4 5 جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کا دل اس طرف ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے ہاں میرا فلاں بیٹا ڈاکٹر بنے گا، فلاں انجینئر بنے گا، فلاں یہ بنے گا، فلاں وہ بنے گا۔ اس فلاں میں کہاں یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں بچہ یہ جو ہے یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا، میں یہ اللہ کے دین کے راستے میں وقف کرتا ہوں میں اپنا بچہ، یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے دین کی محبت ہوگی۔ ورنہ لوگ تو آج اپنے اولادوں کو دین کی طرف ان کی رغبت ہونا بھی پسند نہیں کرتے کہ اگر یہ دین کی طرف لگ گیا تو اس کی دنیا کا کیا بنے گا۔ ہماری اولاد اصل سرمایہ ہے ہمارا، اگر ہم ان کو اللہ سے جوڑ گئے، اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کے دین سے جوڑ دیا، ان کے دلوں میں اللہ کی اور اس کے دین کی محبت پیدا کر دی، تو سمجھیں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر تو یہ اولاد ایسا سرمایہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آپ کا نامہ اعمال کھلا رہے گا۔ آپ قبر میں پڑے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اولاد جو جو نیکیاں کر رہی ہے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کے درجات وہاں بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اصل کامیابی یہی ہے۔ کاش ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات سمجھ آ جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب کیا تھا، سیدہ مریم کی والدہ نے جو منت مانی تھی وہ اس توقع سے مانی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ اس دور میں لڑکے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا، لڑکے کی بجائے لڑکی ہوگی۔ اب ان کو یہ ڈر ہوا، یہ خوف آیا دل میں کہ شاید میری نظر قبول نہیں کی گئی جو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کام ایک عورت کر سکتی ہے، جو کام ایک لڑکی کر سکتی ہے، وہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا۔ جو نسل ایک عورت تیار کر سکتی ہے وہ لڑکا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو لڑکا ہے وہ لڑکا ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا کبھی لڑکی کی مانند ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کام ایک عورت کر سکتی ہے وہ لڑکا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اب اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز بھی رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں، بلکہ وہ نام رکھنے کی آخری حد ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے جب بچے کو جنم دیا تو وہ اپنے بھائی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی کہ اس کا نام اچھا نام رکھا جائے۔ پھر نام رکھا، پھر کیا کہتی ہیں، وَإِنِّي اُعِیذُهَا بِکَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اپنی اولاد کو بھی اور اس کے آنے والی نسل کو، جو ابھی خود بچہ ہے اس کے آنے والی نسل کو بھی کس سے؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں۔ تو اچھی ماں اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، فکر مند ہوتی ہے اس بات کے لیے بہت زیادہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول فرمائی، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختا ہے یعنی روتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھونے سے، شیطان کے اس چھونے سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا۔ تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اللہ ہماری اولاد اور ان کے آنے والی نسل کو بھی شیطان مردود سے محفوظ رکھنا۔ شیطان سے محفوظ رہے تو ہی خیر کی طرف جا سکیں گے، تو ہی خیر پر قائم رہ سکیں گے۔ ماں نیک ہو تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ نیک ہو، اس لیے پھر جس ماں کی ایسی تمنا ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچاتی ہے، اس کے لیے ایسی دعائیں کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا۔ جب اس نے خلوص دل سے نظر مانی تو اللہ رب العزت نے بھی پھر اس کو قبول فرمایا، اچھے سے قبول فرمایا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کوئی خلوص دل سے کوئی نیکی کرے خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، خالصتاً اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، پھر اللہ اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ نے اس کو بڑے اچھے سے قبول کیا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے تھے، اب ان کے علاوہ کوئی ان کے پاس جانے والا نہیں تھا، تو جب ان کے پاس پھل پایا تو پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ تو حضرت مریم کیا جواب دیتی؟ کتنا خوبصورت جواب، ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر ایک کو ہم صفائیاں ہی دیتی رہیں، صرف یہ جواب بھی کافی ہوتا ہے کہ بس اللہ نے کر دیا میرا یہ کام، اللہ نے عطا کر دیا۔ تو آپ سے بھی جب لوگ طرح طرح کے فضول قسم کے سوال کریں تو آپ کو بھی ہر طرح کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ بس ہاں اللہ نے کر دیا میرا کام، اللہ نے وسیلہ بنا دیا کسی کو۔
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب کی یہ نوازشیں دیکھی حضرت مریم پر، تو اسی جگہ دعا کی اپنے رب سے، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ کسی کی نعمت دیکھ کر کسی سے حسد کرنے کی بجائے فوری وہاں اپنے لیے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کر لینی چاہیے، اس کے لیے برکت کی دعا کر دینی چاہیے اور اپنے لیے اپنے رب سے وہ چیز مانگ لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان حسد کرے۔ تو کسی کی نعمت دیکھ کر، کسی کو خوشی دیکھ کر ہر انسان کا دل مچلتا ہے۔ تو جب انسان اس مچلتے دل سے اسی وقت اسی جگہ دل میں اپنے رب سے دعا کر لے تو اللہ پاک اس کو بھی وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ دل سے کی ہوئی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ جیسے یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی سن لی گئی۔ اب دیکھیں دعا میں اولاد مانگ رہے ہیں تو اولاد بھی کیسی پاکیزہ اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی اپنے رب سے اولاد مانگیں تو نیک اولاد مانگیں، اللہ کی فرما بردار اولاد مانگیں، پاکیزہ اولاد مانگیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ نیک اولاد مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کی ہی خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آ کے آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق ہے، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار ہے، ضابط نفس ہے، نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں جب دعا قبول ہوگی تو حیران ہوگے، کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں اور فوراً سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے، جب اللہ کن کہہ دے تو پھر ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ جو ہماری نظر میں کام ناممکن ہوتا ہے اللہ اس کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے رب سے امید سے، یقین سے مانگیں، وہ ضرور سننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر وہ زکریا علیہ السلام جو کہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ ہوگی، ان کو اولاد دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، لیکن صرف اشارے سے۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ تو کیا جب اللہ نعمت سے نواز دیں تو ذکر میں اور کثرت آ جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے، جب کوئی مشکل آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، بیماری آئی، مسلسل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن کیا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دکھ کو خوشحالی میں بدل دیا، اس تکلیف کو نعمت میں بدل دیا،
تو فوراً جو بھولنے والی چیز ہے ہماری وہ ذکر ہی ہوتا ہے، جس سے ہم سب سے پہلے غافل ہوتے ہیں وہ ذکر ہی ہوتا ہے۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ نعمت مل گئی، کیا کرو؟ اب رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو نعمت کے ملنے پر شکر کیسے؟ کہ اللہ کا ذکر اور زیادہ کثرت سے کریں، اللہ کے آگے اور زیادہ جھک جائیں، اس کی عبادت میں اور اضافہ کر دیا جائے۔ کیا سمجھ میں آیا ان آیات سے، آج کے لیسن سے؟ کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ حضرت مریم کی والدہ سے اور زکریا علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی باؤنڈنگ مضبوط کریں، اللہ سے اپنا کنیکشن بحال کریں، اللہ کے بن جائیں، اللہ سے مانگیں، اپنا ہر دکھ ہر تکلیف کس کے سامنے رکھیں؟ اپنے رب کے سامنے رکھیں، اپنے رب سے باتیں کریں۔ جیسے دیکھیں حضرت مریم کی والدہ کیسے اپنے رب سے باتیں کرتی تھیں، اپنے حال اپنے رب کو سنایا کریں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا بتانا؟ نہیں، بتایا کریں اللہ تعالیٰ کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا بیٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا، لیکن حضرت مریم کی والدہ کیا کر رہی تھی؟ اپنے رب کو بتا رہی تھی، ایک ایک بات کا تذکرہ اپنے رب سے کر رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بحال ہوتا ہے، اللہ سے اپنائیت کا رشتہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنا ہر مسئلہ، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر خوشی مجھ سے شیئر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کا دیکھیں تو زکریا علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ حضرت مریم کو دیکھ کے دل مچلا کہ میری بھی ایک ایسی پاک نیک اولاد ہو، تو کس سے مانگا؟ فوراً اللہ سے باتیں کرنے لگ گئے، اللہ سے مانگنے لگ گئے، حالانکہ پتہ تھا بانجھ ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں بھی بے شک لاکھ اندھیرے ہوں ہماری زندگی میں، ہم کہتے ہیں نا اتنے اندھیرے ہیں کہ روشنی کا تو تصور ہی نہیں، لیکن ان اندھیروں میں بھی اپنے رب کو پکاریں، وہ ان سارے اندھیروں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ کبھی اس کو اس یقین سے پکاریں تو صحیح، وہ کر کے دکھائے گا آپ کو، سارے اندھیرے آپ کے دور کر کے دکھائے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم کتنی اپنائیت سے اور کتنے یقین سے اور کتنے صبر سے مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، ہم سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لے، ہمیں اور ہماری اولادوں سمیت اللہ پاک چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ جیسے حضرت مریم کو پسند کر لیا اللہ نے، قبول کر لیا، اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی قبول کر لے، ہماری اولادوں کو بھی قبول کر لے، اپنا پسندیدہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.